السلام علیکم ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام جنت گل ہے۔ میرے ماں باپ کی شادی 1983 میں ہوئی۔ میرا تعلق ایک متوسط مذہبی گھرانے سے ہے۔ ہمارا ایک پولٹری فارم تھا، انڈے اور مرغی کا اچھا کام تھا۔ شادی کے 10 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے ماں باپ بے اولاد تھے۔ میرے دادا جان کے 2 اور بھائی بھی تھے جو میرے دادا جان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک ہی گھر میں سبھی سابے اولاد تھے مگر بیٹی کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ میرے 4 چاچو تھے مگر پھپھو نہ تھی۔ یوں میرے ابو جب بھی اولاد کے لیے دعا کرتے اللہ سے بیٹی ہی مانگتے تھے، لیکن 10 سال گزر جانے پر بھی جب دعا قبولیت کے درجے پر فائز نہ ہو سکی، میری ماں نے بہت علاج کروایا مگر بے سود۔ میرے ابو کو ساری فیملی دوسری شادی کا مشورہ دیتی مگر میرے ابو کی ایک ہی منع تھی کہ اولاد ہونی ہے تو اسی بیوی سے ہو جائے گی، ورنہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ میرے والدین الگ گھر میں رہتے تھے، شہر چکیا میں، جہاں ابو کا شیڈ تھا۔ سبھی لوگ میری امی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تویزات و علمیات کروانے میں میری امی کا کوئی سانے نہیں تھا۔ مذہبی غیر مذہبی ہر شخص سے میری امی رجوع رکھتی تھی اولاد کے حصول کے لیے، یہاں تک کہ عاملین کو گھر بھی بلانے لگتی۔ پولٹری فارم کے ورکرز نے ابو سے شکایت کی تو ابو نہیں مانے۔ وقت گزرتا گیا، شادی کے 11ویں سال میں پیدا ہوئی۔ اولاد کی خوشیاں ہر کوئی مناتا ہے لیکن میرے ابو گھر میں گلاب جامن تیار کروا کے بانٹے تھے۔ سنا ہے میں نے کہ میری دادی نے 100 نوافل کی منت مانی تھی کہ بیٹی ہوئی تو 100 نوافل ادا کرے گی اور 2 ماہ مسلسل روزے رکھے گی گرمی کے موسم میں۔ قصہ مختصر یہ کہ میری دادی میرے چاچو مجھے گود سے ایک لمحہ نیچے نہیں اتارتے تھے۔ پیمپرز کا زمانہ نہیں تھا، وہ پاکستان میں پیمپر متعارف نہیں ہوئے تھے۔ چاچو کے دوست نے لندن سے بھجوائے تھے۔ میں جو فراک ایک بار پہنتی وہ پھر نہیں پہنتی تھی۔ مجھے گولڈ کی بریسلیٹ اور انگوٹھیاں پہنائی گئی۔ ہر کوئی گفٹ میں گولڈ ہی کی چیز لایا، یہاں تک کہ میرے لیے سونے کا چمچ بھی بنوایا گیا اور سونے کی رکابی جس سے مجھے کھانا اور پانی پلایا جاتا۔ میرا جھولا چاندی کا بنوایا گیا۔ میں چاچو لوگوں کے پیٹ پر سوتی تھی۔ مجھے صاف کرنے کے لیے میرے چاچو کی لڑائی ہوتی کہ کون صاف کرے گا۔ میرے ابو امی فارم پر ہوتے تھے۔ دادی کے گھر پیدا کرنے والوں نے مجھے میرے دادا دادی چچو کو ہی سونپ دیا تھا۔ ابو کا کام تھا چکیا شہر میں، امی کے بقول وہ ابو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک رات کا ذکر ہے جب میں 4 ماہ کی تھی، ابو رات کے 2 بجے لٹے پٹے گھر آئے۔ دادی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری امی کو طلاق دے دی تھی۔ ابو بتا رہے تھے سب پوچھ پوچھ کر تھک ہار گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر ابو نے مکمل خاموشی پکڑ رکھی تھی، کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، پتہ چلا کہ امی کسی عامل کے ساتھ برہنہ حالت میں منہ کالا کرتے پکڑی گئی ہیں۔ ابو نے موقع پر ہی امی کو طلاق دے دی۔ بعد ازاں ابو سارا کچھ بیچ کر سرگودا شہر شفٹ ہو گئے۔ طلاق کے 1 سال بعد میری ابو کی دوسری شادی کر دی گئی۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی کے بعد میری سوتیلی ماں میری دادی لوگوں کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ میری سوتیلی ماں عام سوتیلی ماؤں کی طرح نہیں تھی، انہوں نے مجھ سے بیر نہیں باندھا۔ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی بہت کوشش کی مگر میری دادی اور چچوں کو نہ جانے میری سوتیلی ماں سے کون سی دشمنی یا خدا را کون کیا واسطہ کیا بیر تھا کہ انہوں نے مجھے میری سوتیلی ماں سے اٹیچ ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ سب مجھے بہت چاہتے تھے، میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی، سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔
رشتہ دار، محلے دار، چاچو، لوگوں کے دوست، سب کے سب مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ رہتی تھی، لیکن مجھے میری اس تیلی ماں کے پاس کوئی بھی نہ جانے دیتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے سب مجھ سے پیار کرتے تھے، میری تیلی ماں تھی۔ ابھی میں صرف 1 سال کی ہی تھی کہ میری چھوٹی بہن دنیا میں چلی آئی۔ میری بہن کا رنگ سانولے سے بھی زیادہ سانولا گہرا تھا اور بہت زیادہ کمزوری کالی سی بچی تھی جس کے کانوں میں بھی تھوڑا بہت فرق تھا۔ میری بہن کا نام سویرا رکھا گیا۔ میں حد سے بھی زیادہ سفید تھی، اس پر میرے بھورے کرلی بال اور گرے کلر کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور گالوں پر پڑتے ڈمپل تھے، اور میں بہت بچپن سے ہی بالکل صاف صاف بولتی تھی۔ توتلا پن ہرگز نہیں تھا مجھ میں۔ یوں میری بہن میرے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ ہمارے چوک میں ایک دانے بھوننے والا تھا جس کا نام کلو پٹھارن تھا۔ میری بہن کا نام اس کے کالے رنگ کی وجہ سے سبھی اسے گھر میں کلو پٹھارن کہتے تھے۔ مجھے سب پیار سے پنکی کہتے تھے۔ میری ستیلی ماں زیادہ توجہ مجھ پہ ہی دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، چچا کی بھی شادی ہو گئی۔ جیسے ہی چچا کی شادی ہوئی تھی، میرے ماں باپ اپنی فیملی کے ساتھ الگ ہو گئے تھے۔ میں دادی لوگ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرے چچا جس کی شادی ہوئی وہ مجھ پہ زیادہ توجہ دیتے، پیار کرتے۔ جو میری چچی کو ایک آنکھ بھی نہ بھاتا وہ مجھے ایک لمحہ بھی برداشت نہ کرتی۔ جلن سی جلتی تھی میری چچی میں۔ میری چچی کو لگتا تھا کہ مجھے بھی اپنی فیملی کے پاس جانا چاہیے۔ اسی طرح وقت گزرتا تھا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ 7 سال ہو گئے تھے چچا کی شادی کو، مگر ان کی بھی اولاد نہ تھی۔ میری چچی مجھے حرام کی اولاد کہتی تھی۔ جب بھی میں ان کے کمرے میں جاتی مجھے کہتی، حرام کی اولاد، میرے سامنے سے شکل گم کر۔ کبھی کہتی میری شکل گھر میں کسی سے نہیں ملتی، پتہ نہیں کس کا خون ہے، گندی گندی مجھے گالیاں دیتی تھی۔ ابو نے بھی پلٹ کر کبھی پوچھا ہی نہ تھا، کبھی مجھے خرچہ نہ دیا، میری دادی کو کچھ بھی نہ دیا میرے خرچے کے نام پر۔ سب کچھ دادی ہی کرتی تھی۔ ان 7 سالوں میں میرے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ابو اپنی ہی فیملی میں گم تھے، کبھی مجھے پیار نہیں کیا۔ کبھی کبھی اسکول سے واپسی پر میں اپنے ابو کے گھر چلی جاتی تو میری ستیلی ماں مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ جس دن جاتی ابو کے گھر اس دن کچھ اسپیشل بناتی، جیسے چکن فرائی، بریانی، پلاؤ یا کھیر، کسٹرڈ وغیرہ۔ جلدی سے وہ اسپیشل میرے لیے ہی بناتی تھی۔ عید تہوار پر بہت پیارا سوٹ سلوا کر بھیجتی تھی جو میں نے کبھی پہنا ہی نہیں، کیونکہ میری دادی وہ سوٹ مجھے پہننے ہی نہ دیتی تھی، کسی فقیرنی کو دے دیتی تھی۔ مجھے بہت دکھ لگتا، لیکن کیا کرتی۔ ایک دن میری ستیلی ماں میری کنگھی کر رہی تھی، جب میں نے پوچھا، امی حرام کی اولاد کیا ہوتی ہے؟ میری امی نے چونک کر پوچھا، یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا، مجھے کہتی ہے چچی ہر وقت کہ تو حرام کی اولاد ہے، حرام زادی ہے، ہمارے خاندان میں تو کسی سے بھی نہیں ملتی۔ میری امی نے مجھے سمجھایا، یہ کوئی بری بات نہیں، میں تیری چچی سے بات کروں گی کہ بچی کو ایسا نہ کہا کر۔ پھر میری ستیلی ماں نے میری دادی سے بات کی۔ میری دادی کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا۔ میری دادی نظر چرا گئی۔ میرے چھوٹے چچا کی شادی ہوئی، ان کی بیوی آئی، وہ بھی بہت اچھی تھی، بہت زیادہ۔ وہ آتے ہی حاملہ ہوئی، مگر انہوں نے ایک مردہ بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری بڑی چچی نے اسے بھی میری نحوست قرار دے دیا۔ یہ حادثہ بھی وہ سمجھتی کہ میری نحوست کی وجہ سے پیش آیا۔ جب تک یہ حرامزادی ہمارے گھر میں ہے کسی کی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ چچی یہ سب کہتی تھی۔ میں جب واش روم جاتی میری دادی دروازے پر کھڑی پہرا دیتی۔
اگر بات لیتی میری دادی مجھے ہی نہلاتی تھی، مجھے ماں سوائے اسکول کے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتی، نہ ہی ٹی وی دیکھنے دیتی، نہ ہی ہمارے گھر میں ٹی وی تھا، نہ کوئی کزن وغیرہ آتا تھا۔ جیسے چچا کے بھی سسرالی آتے، وہ بھی ڈریسنگ روم تک ہی محدود رہتے۔ ہر وقت مجھے میری چچی سے ایک ہی طعنہ ملتا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ عذاب رکھا ہوا ہے گھر میں، حرام زادی رکھی ہوئی ہے، کھانا پینا عذاب ہے، اس منحوس کی نحوست پڑی ہوئی ہے، تبھی ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہر وقت یہیں گھومتی رہتی ہے۔ اسکول کے بعد میں دادی کے کمرے تک ہی محدود رہتی، کھانا تک اپنے کمرے میں کھاتی تھی۔ جب میں 6ٹھی کلاس میں تھی مجھے تب سے برقع پہنا دیا گیا۔ میں اسکول کی وہ وحید لڑکی تھی جو برقع پہن کر اسکول جاتی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن 6ٹھی کلاس میں تھی، دوپٹہ بھی نہ لیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، میں 9ویں کلاس میں آ گئی۔ اس دن میں نے اسکول سے چھٹی کی تھی، مجھے اسکول ایکٹیویٹیز کا پتہ نہیں تھا۔ جس دن چھٹی کی اس سے اگلے دن جب اسکول گئی پتہ چلا کہ پرنسپل نے پیریڈ لے لیا کریں گی اور ایک ایکسٹرا پیریڈ ہوگا 9th اور 10th کا۔ میں نے گھر بتایا ہی نہیں تھا، لہٰذا میرے چاچو مجھے جب چھٹی کے وقت لینے آئے تب ساری لڑکیاں جا چکی تھی۔ چوکیدار نے بھی کہہ دیا کہ لڑکیاں ساری چلی گئی ہیں۔ چاچو مایوس ہو کر جب گھر آئے اور بتایا کہ جنت اسکول میں نہیں ہے، ساری لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں، میرے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کسی کو میری فکر نہیں تھی، سب کو یہی فکر تھی کہ میں نے کوئی چاند چڑھا دیا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ میں گھر سے بھاگ گئی کسی یار کے ساتھ۔ میری چچی مجھ پر بڑھ بڑھ کر الزام لگا رہی تھی اور قدم قدم ساتھ دینے والی دادی اور چچا بھی کچھ نہیں بول رہے تھے۔ اسکول سے واپسی پر میرے محلے کی لڑکی تھی، اس کی امی اس کو لینے آئی تو میں بھی اسی کے ساتھ واپس آئی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے میرے کلاس فیلو کی امی نے کھانے کی آفر کی، جسے میں نے شدید بھوک کے باوجود بھی قبول نہیں کیا اور آنٹی سے کہا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ کلاس فیلو کی امی مجھے گھر سے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے خود ہی کہا تھا کہ میں آگے چلی جاؤں گی۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوئی، دادا جی، بھائی، میرے ابو، میری ستیلی ماں، چاچو چاچیاں سبھی نے مجھ پر ہیلا بول دیا اور دادی امی نے میرے بالوں کو پکڑ کر مجھے گھسیٹا۔ میرے چاچو نے مجھ پر لاتوں، مکوں، تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مجھے سمجھنے ہی نہ دیا، مجھے بولنے ہی نہ دیا۔ میں اس اچانک آفت پر کچھ نہ کہی اور نہ سمجھ پائی، مائیں سوائے اس بات کے کہ آ گئی منہ کالا کر کے۔ بتا کس کتے کے ساتھ گئی تھی؟ مجھے تو جیسے طوفانوں کی زد پر رکھ دیا گیا۔ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، صرف اتنی کہ کس کے ساتھ بھاگی تھی، حرام زادی یہ سلا دیا ہماری پرورش کا۔ مجھے سوئی گیس کے پائپ کے ساتھ پیٹ رہے تھے۔ میرے ابو جنہوں نے میری کفالت کے نام پر کبھی میرا حال چال بھی نہ پوچھا تھا، وہ بھی کچھ نہ بولے۔ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔